ہم یہ نہیں کہتے کہ جو حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، اس کے ہاں مکمل دیانتداری ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، شفافیت ہوتی ہے۔ ہم خود حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، جن کا نام چودھری انوار الحق ہے، جن کا سینئر وزیر کرنل وقار ہے، ان لوگوں نے بہت بلند و بانگ دعوے کیے ہیں شفافیت کے اور ایمانداری کے، دیانتداری کے، بہت زیادہ دعوے کر رہے ہیں، اور اپنے سیاسی مخالفین کو، جو ان کے حقیقی اپوزیشن ہے، جن میں سے سب سے بڑا جو ریئل اپوزیشن کا اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں وہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا مسئلہ ہے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس حکومت میں شامل ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ باقی اپوزیشن تو ہم نے اپنے ساتھ ملا لی تھی، ایک آدمی جو ہے وہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے ایک شفافیت اور احتساب کے بلند و بانگ ایمانداری دیونداری کے دعوے شروع کر دیے، تو تب ہم نے یہ ریکارڈ پہ رکھنا شروع کیا۔ اور یہ پہلے بھی آپ کو چند باتیں بتائی ہیں جو آلریڈی ہم اینٹی کرپشن میں کرنل وقار کے خلاف لے گئے، لیکن اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ چونکہ یہ احتساب کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹیمیں بھی اسی لیے لائی ہیں جن کا مقصد جو ہے سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانا ہے، افسروں کو ضرب پہنچا کے، زخم پہنچا کے قابو کرنا ہے، تو چونکہ یہ بدنیتی اور بددیانتی پہ سارا کھیل ہے احتساب کا، لہذا ہم عوام کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جب یہ انوار اللہ کی حکومت بنی، اس کی شروع میں انصر عبدالی صاحب نہیں تھے، انصر عبدالی صاحب موجودہ وزیر صحت تھے، یہ تب نہیں تھے، ان کے بغیر یہ محکمہ چل رہا تھا اور معاملات دیکھ رہے تھے سینئر وزیر کرنل وقار صاحب۔ 22 ایمبولنسیں خرید کرنے کا ان لوگوں نے، ان کی نگرانی میں ایک عمل ہوا۔ اس پہ اعتراض ہوا میکینیکل ڈویژن کی طرف سے کہ بھائی یہ جو آپ نے 2023 میں خرید کی ہیں 22 ایمبولنسیں، یہ تو آپ کے ماڈل ہیں 2022 کے، تب مالیت اس کی تھی 90 لاکھ سے زیادہ 1 کروڑ بنتی تھی، اور آپ جا رہے ہیں 1 کروڑ 59 لاکھ روپے میں، یہ کیسے کر رہے ہیں آپ 2023 میں؟ آپ 2000 ماڈل 22 کا ماڈل کیسے خرید رہے ہیں؟ اس اعتراض کے بعد شور اٹھا، اور اس میں سیکٹری ہیلتھ بھی ہٹ ہوئے، جو اس وقت کے سیکٹری ہیلتھ تھے وہ بھی دباؤ میں آئے، تو یہ معاملہ التوا میں پڑ گیا۔ پیسے اس کمپنی کو دے دیے گئے 50 کروڑ روپے، نصف ارب ہے 50 کروڑ روپے، جس کی نگرانی کرنل وقار نے کی، اور ابھی تک ایمبولنسیں نہیں آئیں۔ کیا یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ اس میں ظاہر ہے ایک کھیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اسے سردست انہوں نے دبا دیا۔ یہ 50 کروڑ کا کھیل ہے، اس کو اب کرنل وقار آسانی سے ہضم نہیں کر سکتے، اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ یہ احتساب نہیں لے گا تو اس کے بعد والا احتساب اس کا حساب لے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آپ پشاور کی فلاں کمپنی ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، محکموں کو کہا گیا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس تھے کہ آپ یہ بایو میٹرک کی پرچیز وہاں سے کریں گے، پشاور سے کریں گے، اور آپ پروسیس بعد میں کریں گے۔ یہ معاملہ تحقیق طلب۔ اسی طرح وزیر اعظم خود جو ہے وہ چیئرمین ہے پی ڈی او کے، اور وہاں پر 1.5 کروڑ روپے مالیت سے ایک پروسیس ہوا ہے سیکورٹی آئٹمز کی پرچیز کا، اس پہ پیپرا میں لوگ چلے گئے، اعتراض کیا گیا کہ یہ قواعد و ضوابط کے مغائر کیا جا رہا ہے۔ اس کی نگرانی بھی کرنل وقار سینئر وزیر کر رہے ہیں۔ پیپرا کی پروسیس کے باوجود، اعتراض کے باوجود وہاں کارروائی ہو رہی ہے، انہوں نے اس کی ری ٹینڈرنگ کر دی کیونکہ مقصد انہوں نے اپنے خاص پارٹی کے حوالے کرنا ہے۔ پھر کرنل وقار کا تو عالم یہ ہے کہ وہ بڑے سیاستدانوں اور حکام پہ انگلیاں اٹھاتا ہے کہ اس کا شادی حال ہے بمبر میں، اور پچھلے چند ماہ پہلے برقیات والوں نے وہاں ایک روٹین میں مہم چلائی اور پتہ چلا کہ یار یہ شادی حال ہے، نہ اس کا ٹرانسفارمر ہے، نہ میٹر ہے، نہ اس کا کمرشل کنیکشن ہے، یہ دبا کے بجلی سرکار کی استعمال کر رہا ہے اور پیسے بنا رہے ہیں۔ آپ کا اپنا یہ عالم ہے حکمرانوں، اور آپ دوسروں کا کیسے احتساب کر سکتے ہیں؟